اسلامک ورلڈ اینڈ اسلامک لائف سٹائل کے ناظرین اور سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم اور خوش آمدید۔ فکر آخرت، قرآن و حدیث دنیا پرستی کی مذمت سے بھرے پڑے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دینی تعلیمات بالخصوص قرآن کریم کو اپنی زندگی کا جز بنائیں۔ قرآن سب سے بڑھ کر اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی اور اس کی کامیابی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتی۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ قرآن کا یہ پیغام آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ اس کے ہر صفحے پر نقش ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہر پیغمبر کی تعلیم کا خلاصہ اور اس کی ہر کتاب کا موضوع رہا ہے۔ آج کے ہر مبلغ کے لیے لازم ہے کہ وہ دین کے اس بنیادی پیغام کو سب لوگوں تک پہنچائے تاکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ بہت ضروری ہے کہ لوگوں میں اللہ کی ابدی بادشاہی یعنی اس کی جنت کی سچی طلب پیدا کی جائے۔ عام مشاہدہ ہے کہ یہاں پیدل شخص اسکوٹر والے کو گاڑی کی اور گاڑی والے کو بڑی گاڑی کی خواہش ہوتی ہے۔ یہی معاملہ دیگر ہر چیز کا ہے۔ ہمارے دور کے کچھ مبلغ لوگوں کے اندر سے ترقی کی اس فطری خواہش کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس خواہش کا رخ دنیا کے بجائے آخرت کی طرف مڑ جائے، ربین اور جنت کے اشرافیہ میں شامل ہوں۔ قرآن کے اول مخاطبین صحابہ کرام اسی ذہن کے حامل ہستیاں تھیں۔ آخرت پر ایمان آدمی میں جو تبدیلی لاتا ہے اسے سمجھنے کے لیے قرآن کی اس آیت کو ملاحظہ فرمائیں۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے دن سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ آپ اس سے اندازہ کریں کہ جس شخص کے دل میں صرف اس ایک آیت پر پکا یقین ہو اس کی زندگی کس طرح گزرے گی۔ ایسا شخص زندگی گزارتے وقت اللہ کی نافرمانی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، جس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ وہ دنیا میں کسی بھی نعمت کے حصول کے لیے آخرت کو کبھی خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ وہ دنیا کے گھر سے پہلے آخرت کے گھر کی فکر کرے گا اور دنیا کی گاڑی سے پہلے آخرت کی سواری سوچے گا۔ گھر والوں کی ضروریات اور خواہشات اسے کبھی ایسے رستے پر نہیں لے جا سکتی جو آخرکار جہنم کی دہلیز تک جا پہنچتا ہو۔ بیوی بچوں سے اس کی محبت اسے مجبور نہیں کرے گی کہ وہ اسے جنت کے راستوں سے دور کر دے اور ان کی ایسی تربیت کرے کہ وہ خود ایک دوسرے کی مدد کریں، کیونکہ جینا تو صرف آخرت کا جینا ہے، کامیابی تو صرف جنت کی کامیابی ہے، اور یہ دنیا کے دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں، جہاں ہم پہلے بھی بے شمار لوگوں کا امتحان ہوا اور ہو رہا ہے۔ نتیجے کا انتظار تو آخرت میں ہی معلوم ہوگا، لیکن یہاں ہم صرف تیاری کر سکتے ہیں۔ چند برسوں میں ہم نہ رہیں گے اور نہ یہ امتحان کے صبر آزما لمحے، اور اگر اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کی رحمت ہوگی، اس کی جنت ہوگی، ختم نہ ہونے والی نعمتیں ہوں گی، عزت و اکرام کی رفتیں ہوں گی، لہجوں میں وقار ہوگا، چہروں پر نکھار ہوگا، صالحین کی پاکیزہ قربت ہوگی، دوست احباب کی پرلطف صحبت ہوگی، ہیرے جواہرات کے محلات ہوں گے، مشک و عنبر کے باغات ہوں گے، سندس و حریر کی آرائش ہوگی، یاقوت و مرجان کی زیبائش ہوگی، دودھ و شہد کی نہریں ہوں گی، مائع مصفا کی لہریں ہوں گی، سونے چاندی کے جام ہوں گے، آب و شراب کے ساغر ہوں گے، فرشتوں کے سلام ہوں گے، غرض عیش و سرور اور حور و خدام کی یہ ابدی دنیا، آب و شراب، قصر و خیام کی یہ ابدی دنیا، جاہ و چشم اور لذت و انعام کی یہ ابدی دنیا، چین و سکون اور لطف و اکرام کی یہ ابدی دنیا وہ دنیا ہوگی جہاں کوئی دکھ نہ ہوگا، کوئی غم نہ ہوگا، کوئی مایوسی نہ ہوگی، کوئی پچھتاوا نہ ہوگا، کوئی اپنوں کے دیے ہوئے زخم نہ ہوں گے، کوئی محرومی نہیں ہوگی۔ تو آپ ہی بتائیے بد نصیب کون ہوا جسے یہ فانی دنیا نہیں ملی یا جسے وہ ابدی دنیا نہیں ملے۔